عقل کی بنیاد پر کسی حقیقت کو نہیں پا سکتے، بلکہ عقل جو ہے وہ معاون ہوتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں، حقیقت وہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام آسمان سے تشریف لاتے، اپنے ساتھ کتابیں لے کے آتے، نبی فرشتے ہوتے جو ان پر وحی نازل کرتے، اور وہی بتاتی تھی دنیا میں کہ حقیقت کیا ہے۔ عقل صرف بہت ساری چیزوں کو پہچاننے کا ذریعہ ہوتی ہے، یہ چراغ راہ ہے، نشان منزل نہیں ہے۔ علماء سے بیان کرتے ہیں عقل سے کچھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن منزل اور حقیقت جو بتاتی ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ وحی ہے۔ اور سائنس ان دو علموں کے مقابلے میں ایک تیسرا علم کا نقطہ نظر پیش کرتی ہے، میں آسان لفظوں سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہ تو عقل ہے اور نہ وحی ہے۔ دنیا میں اس وقت جو آپ دیکھتے ہیں نا، الحاد پیدا ہوا ہے۔ الحاد یعنی لوگ اللہ کو نہیں مانتے، لوگ دین کو نہیں مانتے، لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ کس وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ اس کی اصل بنیاد سائنس ہے۔ سائنس نے کہا ہے کہ نہ تو علم جو ہے وہ عقل سے حاصل ہوتا ہے، نہ ہی علم جو ہے وہ وحی سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ وہ آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، جو ہم اپنے حواس سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ہم ایک خاص عمل کے ذریعے اس کا تجربہ کر کے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کو ہم شناخت کر سکتے ہیں، اس کی تحقیق کر کے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ علم وہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اس نے عقل کو بھی رد کیا ہے اور وحی کو بھی رد کیا ہے، اور علم کا ذریعہ پچھلے 200 سال سے جو اس کائنات میں عملاً رائج ہے وہ ہے مشاہدہ، کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ علم ہے، جو حواس خمسہ سے ہم معلوم کر سکتے ہیں وہ علم ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں، اگر آپ سائنسی جتنے بھی آلات کو دیکھیں تو ان سائنسی آلات کو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کا کام صرف حواس خمسہ کی پاور بڑھانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک ایسا شیشہ ایجاد کرتے ہیں، عدسہ ایجاد کرتے ہیں، ایک ایسا کہ جس کے ذریعے سے آپ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ آنکھ کے درمیان ایک آلہ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سننے کی صلاحیت ہماری بڑھاتی ہے، چکھنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے، پکڑنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے۔ سائنسی جتنے بھی آلات ہیں ان کا بنیادی کام صرف یہ ہوتا ہے کہ حواس خمسہ، یعنی جن چیزوں کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی طاقت بڑھائی جائے۔ تو سائنس نے کیا کیا پچھلے 200 سال میں پوری دنیا میں علم کا جو سورس ہے، علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، حقیقت کو معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ وحی اور عقل کے خلاف اس نے مشاہدہ، آبزرویشن کو قرار دے دیا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں علم صرف وہ ہے جس کا دیکھ کر تجربہ کیا جا سکے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز علم نہیں ہے دنیا میں۔ علم کا مطلب ہے حق نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ہوں گے افسانے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں میٹھے ہیں، کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے آپ بیان کریں، آپ کو اس سے تعلق ہے، لیکن علم کے دائرے سے وہ چیز باہر ہے۔ لہذا اس وقت سائنس جو ہے پچھلے 200 سال سے وہ اس پر فوکس کیے ہوئے اور اسی کو علم سمجھتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے یہاں کوئی چیز علم نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ اب کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں کہ جس بنیاد پر ایک کائنات میں مذہب کھڑا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ایک غیر حقیقی چیزیں بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اللہ رب العزت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ حواس خمسہ میں سے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم اللہ کو معلوم کر سکیں اللہ ہیں کہ نہیں ہے؟ جب ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے تو سائنسی علم جو ہے، آپ بتائیے کیا سائنس جو ہے وہ خدا کے وجود کو مانے گی؟ یہ بنیاد ہے دنیا میں لوگوں کے ملحد ہونے کی۔